نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 164 کا پارٹ سی تیسرا حصہ تجوید کے قواعد کے مطابق پڑھتے ہیں۔ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ۔ تا مربوطہ تھی، ہائے ساکنہ بنا کر پڑھا۔ بث سا کو سین نہیں بنایا۔ بِهِ الْأَرْضَ راپر اور دود کو طرف لسان جب 5 داڑھوں کے مسوڑوں کو ایسے اوپر ٹچ ہوتی ہے تو دوت ادا ہوتا ہے، رائٹ یا لیفٹ دونوں کی طرف۔ وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ۔ اس ہا کو ساکن کیا ہم نے خود، الف مدہ محل مد تھا تو ہم نے یہاں پہ مد کر لی، جسے مد عارض وقفی کہتے ہیں۔ وقف کی شکل میں خود کسی حرف کو عارضی طور پر سکون دے لینا۔ آگے چلتے ہیں جی علم صرف۔ علم صرف بہت آسان ہے۔ ہا یا واو مادہ ہے جی اس کا، حیاتن جسے کہتے ہیں، یہ زندگی بخشنا باب افعال ہے۔ احیا سے احیا، تو یہ جو احیا، تو یہ یا متحرک جو ہے وہ اس کے بعد یہ واو جو ہے وہ الف سے بدلی ہے اس یا مفتوح ہونے کی وجہ سے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ بنا احیا، اس نے زندگی دی، اس نے زندہ کیا۔ بھی با حرف جارہ، ہا ضمیر مجرور متصل، الارض اسم جامد واحد مونث، بعد اسم ظرف، موتھا موت بھی اسم مصدر ہے، ہا ضمیر مجرور متصل ہے جس طرح یہ مذکر کے لیے ہے اور یہ مؤنث کے لیے۔ واو حرف عطف ہے، جس طرح پہلے فا بھی حرف عطف اور تعقیب کے لیے، جیسے پہلے پورا ایک میرا لیکچر ہے حرف عطف، واو فا اور ثم میں فرق کیا ہے تو اس میں تفصیل سے بیان کیا ہوا ہے۔ تو یہ فا تعقیب کا مطلب ہے عقب، اس کے فوراً بعد کسی کام کا ہو جانا۔ واو پھر حرف عطف ہی ہے لیکن اس کے کسی کام کے پہلے یا بعد میں ہو جانے کا پتہ نہیں چلتا۔ بثا با سا سا مادہ سے، باب فا سے بھی آتا ہے اور نون سے بھی آتا ہے۔ بثا فیہا پھر جارہ اور مجرور متصل، من حرف جارہ، کلی فعل کے وزن پر، کل اسم جامد، دابہ دبابا، فاعلتین کے وزن پر۔ تو فاعلتین کے وزن پر اگر اس کلمے کو بنائیں تو یہ بنے گا دابیباتن۔ تو دابیبا ادھر لکھ لیتے ہیں، دابیبا، دابیباتن۔ اس با پہلے کو ساکن کر کے جب دوسرے کے اندر ادغام کیا تو یہ با مشدد ہو گیا، چونکہ پہلے با کی اس حرکت کو حذف کیا اور یہ ساکن کیا تو الف مدہ محل مد ہے، اس کے بعد با سبب مد ہے، ٹھیک ہے۔ تو سبب مد پھر آگے تشدید کے ساتھ ہے یا تشدید کے بغیر ہے؟ تو یہ گویا تشدید کے ساتھ ہے، تو یہ کلمہ ہے جی، کلمہ ہے، حرف نہیں ہے، حروف مقطعات میں سے نہیں ہے۔ تو یہ مد لازم، یعنی پہلی بات، پہلی سٹیج، حرف مدہ کے بعد سبب مد اگر سکون ہے تو مد لازم، اگر وہ سکون وہ محل مد اور سبب کلمہ کے اندر ہے تو مد لازم کلمی، اگر وہ حرف کے اندر ہے حروف مقطعات
تو مد لازم حرفی. اچھا یہاں پہ ہمارا کلمہ ہے, مد لازم کلمی ہوئی. آگے جو سبب ہے تشدید کے ساتھ ہے تو مد لازم کلمی مسقل. اگر تشدید کے بغیر ہوتا تو مد لازم کلمی مخفف. یہ ہے مد کی 9 اقسام جو میں نے ایک لیکچر میں بیان کی ہوئی ہیں. جی دابتن بنا 3 بنا, واو پھر حرف عطف, تصریف صاد را فا, صرف نظر کرنا, نظر کو پھیر لینا. تو پھیرنے کے معنی میں آتا ہے تفعیل کے وزن پر, اس میں مصدر ہے, باب تفعیل کا وزن ہے. الریاح را واو ہا مادہ سے فعال کے وزن پر ریاح. ٹھیک ہے جی. را کسرہ کی وجہ سے واو جو ہے وہ یا میں بدل گئی, عین کلمہ, تو ریاح ہی ہو گیا, اس میں جامد جمع مقصر ہے. یہ ہوئی جی علم صرف کے مطابق کلمات کے اوپر بات. آگے چلتے ہیں علم نحو. علم نحو میں پہلا ہی کلمہ ہم نے کہا تھا حرف عطف ہے جی. تو حرف عطف اس سے پہلے جو آیت مبارکہ آ رہی تھی جس کو ما کا ہم نے صلہ کہا تھا, ما انزل اللہ من السماء من ماء, تو وہ پورا جملہ ما کا صلہ بنا. آگے پھر یہ فا, اس فا کے بعد پھر ایک فعل آیا ہے, تو اس فعل کا اس فا کے ذریعے عطف آئے گا اس انزلہ پہ جو کہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے. تو احیا بہل ارض, تو یہ بہی ہے, ہا ضمیر کس کی طرف لوٹ رہی ہے, وہ جو آسمان سے پانی نازل کیا تھا, بارش. تو بارش کی مدد سے فاحیا بہی, اس نے زندہ کیا اس پانی کی مدد سے. کس کو زندہ کیا؟ الارض, یہ مفعول بہی. تو فعل فاعل, اس کے اندر ہی فاعل ہے. کس نے زندہ کیا؟ اللہ تعالیٰ نے, ہوا ضمیر مستتر. تو اس ذات نے زندہ کیا اس پانی کی مدد سے زمین کو. پھر آگے اس میں ظرف کے ساتھ بعد موتہا, تو یہ جو مرکب اضافی ہے موتہا, اس میں ظرف کے ساتھ مل کر متعلق ہو جائے گا کس کے جی؟ بعد موتہا. ارض کے متعلق. تو اس زمین کو پھر اس کے ذریعے زمین کو مردہ ہو جانے کے بعد زندہ کرتا ہے. تو کرتا ہے, دیکھیں ترجمہ, پھر میں وہی بات لوٹاؤں گا. فاحیا بات تو ہے ماضی کی, فعل ہو رہا ہے یوز ماضی. تو ماضی کا میں نے اس نے زندہ کیا تھا, زمین کے مردہ ہونے کے بعد اس نے پانی کے ذریعے سے زمین کو زندہ کر دیا تھا. لیکن کرتا ہے, یہ وہی کرتا ہے. اس کرنے کے اوپر آپ کا یقین کامل اس طرح ہونا چاہیے کہ جو کام آپ, جس طرح آپ کو پتا ہے کہ 1 گھنٹہ پہلے میں نے جو کام اگر کیلا کھایا تھا تو وہ کیلا ہی رہے گا. میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے وہ سیب کھایا تھا. جس طرح آپ اپنے ماضی کو نہیں بدل سکتے, یہ آپ کو یقین ہے, اس تیقن کے ساتھ آپ نے یہ بات ماننی ہے کہ وہ زمین کو مردہ ہونے کے بعد پانی کے ذریعے وہی ذات زندہ کرتی ہے. یہ ہے اس میں کرتا ہے کے معنی میں کا لاجک. وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ, تو پھر اس بث کا بھی عطف اس انزلہ پہ ہی آئے گا. انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها, یہ جملہ معطوف علی انزل. آگے یہ کیا ہے جی؟ یہ جملہ بھی دیکھ لیتے ہیں, فعل اور فاعل ہے اس میں. فیہا مرکب جاری ہے, ہا ضمیر کس کی طرف جاری ہے؟ الارض کی طرف. اس ارض میں وہ پھیلاتا ہے. کون پھیلاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ نے پھیلا دیے. من کل دابہ,
تو یہ من جارہ سے یہ مرکب جاری مضاف مضاف الیہ، تو مرکب جاری جو ہے یہ حال بن رہا ہے اس ہا ضمیر کا جس کو ہم نے ذوالحال کہا. تو ہا ضمیر ذوالحال ہے اور یہ حال ہے. تو گویا فعل فاعل ذوالحال اور حال کے ساتھ یہ پورا جملہ جو ہے یہ معطوف علی انزل ہوگا. تو یہ تینوں جملے انزل، احیا و بثا، یہ پورا مرکب جو ہے معطوف دو معطوفوں کے ساتھ اس ما کا صلہ بنے گا جو کہ نشانیوں میں سے ہے. آگے چلتے ہیں جی. واو و تصریف، تصریفی، ان فی خلقی واختلافی. تو اس کے بعد یہ جو ما ہے واختلاف اللیل والفلک وما، اور ما کے بعد یہ آ رہا ہے تصریف، تصریف الریاح. تو یہ اس میں مصدر مرکب اضافی معطوف علی خلقی ہے. تو اس میں بھی ہواؤں کے رخ بدلنے میں، ہواؤں کا رخ کون بدل رہا ہے آگے والی آیت میں آ کے اس کو پتہ چلے گا. جو آسمان اور زمین کے درمیان یہ بادل اور ہوائیں چل رہی ہیں اس کا رخ جو ہے وہ کون بدل رہا ہے، اور اس بدلنے میں بھی یہ نشانیاں ہیں. یہ ہوئی جی بات اس آیت کا تیسرا حصہ جو ایکسپلین کیا ہم نے. تو ابھی تک ہم جو پہنچے تصریف الریاح جو کہ جس کا معطوف علی خلق ہے، پھر اس کے ذریعے زمین کو مردہ ہو جانے کے بعد زندہ کرتا ہے. وہ زمین جس میں اس نے ہر قسم کے جانور پھیلا دیے. وَبَثَّ فِيهَا، یہ ہا ضمیر جو ہے یہ اس طرف لوٹ رہی ہے. تو یہ پہلا ہا جو ہے وہ پانی ہے، ما پیچھے جو آسمان سے نازل کرتا ہے. اور ہواؤں کے رخ بدلنے میں آگے اگلا حصہ ساتھ چلے گا والسحابی، تصریف الریاح والسحابی، وہ آگے کرتے ہیں. وما علینا الا البلاغ.